بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2144 ہے، اور آج سورۃ الجمعہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، ان الموت الذی، بلا شبہ موت وہ کہ، تفرون تم بھاگتے ہو، منہ اس سے، فإنہ تو یقیناً وہ، ملاقیکم ملنے والی ہے تمہیں، ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ غائب اور حاضر کو، غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تعملون تم عمل کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ دوسری بات، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ تیسری بات، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی، کہا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو، اس کے پسندیدہ ہو، اس کے مقرب ہو، تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ لیکن موت اور آخرت کے عذاب سے ڈر کر ان لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، موت کی تمنا نہیں کی، انکار کر دیا، اسے نہیں مان۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، تم موت سے کتنا بھی بچنا چاہو بچ نہیں سکو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، لہذا وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس مہینہ نہیں تو اگلے مہینے، اس سال نہیں تو اگلے سال، تمہیں تو موت آ کر رہے گی، ہر کسی کی باری آنے والی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں کہا گیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی مضبوط قلعے میں جا کر ہی کیوں نہ ہی چھپ جاؤ، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے تو اسی رب کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی اور جگہ چلے جائیں گے اور بچ جائیں گے۔ جو بھی مرے گا سب سے پہلے اللہ کے پاس جائے گا۔
जिसने इस दुनिया को पैदा किया और अपनी इबादत का जिसने सारी मखलूक को हुक्म दिया, उस रब की एक सिफत ये भी है कि वह हर छुपी और जाहिर चीज को जानता है। तो जिसने अपने दिल में कुफ्र और निफाक को छुपाया होगा उसे भी वह जानता है, और जिसने बहुत हसद की बिना पर उस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया होगा उसे भी वह जानता है। जब वो उस रब के पास मरने के बाद पहुंचेंगे तो तब तो वो रब उनके सामने उनका सारा किया कराया खोल कर रख देगा कि देखो तुम ये काम किया करते थे। अब अगर वो काम जो इंसान इस दुनिया में किया करता था अच्छे रहेंगे तो फिर उससे अच्छा बदला दिया जाएगा, जन्नत दी जाएगी, और अगर वो आमाल बुरे होंगे तो फिर बदला बुरा ही बुरा होगा, यानी उसे जहन्नम की हवलनाक वादियों में और गड़े में डाल दिया जाएगा, जहां ना तो उसे कोई सुकून मिल पाएगा न ही वहां उसे मौत आएगी, हमेशा के लिए उसे वहीं रहना होगा। अल्लाह ताला इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।